نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جسے عرف عام میں پیر و مرشد، پیر طریقت اور نابغہ روزگار شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ وہ شخصیت علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ یہ شخصیت میں نے دنوں میں بام عروج پر دیکھی اور چند دنوں کے بعد ہی یہ سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک گہرے نقش چھوڑ کر گیا ہے۔ میں کبھی علامہ خادم حسین رضوی کا مداح نہیں تھا، لیکن میں ان کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جن کا ہمیشہ معترف رہوں گا، معترف ہوں بھی۔ ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے تھا۔ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام اپنی تقاریر میں، اپنے خطبات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اس کو بیس بنا کر بات آگے چلاتے ہیں۔ لیکن یہ بریلویوں کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، وہ لڑائی جھگڑے، وہ فساد، وہ جارحانہ انداز سے عاری ہوتے ہیں۔ وہ نعت رسول مقبول سنتے ہیں تو اس پہ سر دھنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو اس پہ اشک بار ہوتے ہیں۔ جب کہیں کوئی خاتم النبیین کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی کا کمال یہ ہے، اس نے اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں میں جارحانہ پن پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ان کی زبانیں کھینچ لینے کی ان میں صلاحیت، ان میں حوصلہ پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے علماء کرام علامہ خادم حسین رضوی کے شیدائی ہو گئے۔ ان کے پاس بڑے بڑے علماء کرام بھی آتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ جرأت، استقامت اور بہادری اور دلیری جو تھی، اس کا بڑا گہرا نقش پڑا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مکتبہ دیوبند کے بھی بڑے بڑے علماء کرام ان کے ہاتھ چومنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ میرا سیاسی لحاظ سے میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا شیدائی نہیں تھا، کیونکہ جس طرح کی ان کی سوچ تھی اس میں ممکن تھا کہ کوئی ان کا جو نقطہ نظر ہے اس سے مجھے اختلاف ہے، لیکن جو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوچ تھی، جو ان کا ایک طریقہ اپنی بات کو منوانے کا جو طریقہ تھا، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی جو تو کافی عرصہ سے اپنے ایک حلقہ احباب میں وہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان بنائی، لیکن انہوں نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو لوگ ان کی کال پر اکٹھے ہوئے۔ پہلی بار انہوں نے جب یہاں فیض آباد میں کئی دن تک دھرنا دیا تو اپنی قوت اور اپنی اسے کہہ لیجئے کہ قوت مدافعت کو منوایا
اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پتہ لگا کہ وہ ایک بہادر اور یہ جری شخصیت ہیں. انہوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس نظریے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اس میں ان کا اخلاص تھا. اخلاص اس حد تک تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی حوصلہ، ہمت اور جرت رکھتے تھے، اور ان کے پیروکار بھی یہی بات ان کے بارے میں رکھتے ہیں. حضرت حنبل، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی تاریخی بات کہی تھی کہ حق اور صداقت کے بارے میں فیصلے ہمارے جنازے کریں گے. تو جنازے نے تو کر دیا. اب وہ لاکھوں تھے، ہزاروں تھے، کروڑوں تھے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن پاکستان کی مذہبی تاریخ میں اتنے بڑے اجتماعات شاید ہی دیکھے گئے ہوں. بہرحال مینار پاکستان کے سائے میں ہونے والا جنازہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی حق و صداقت میں تھے. علامہ خادم حسین رضوی کی سوچ میں جو ایک استقامت پائی جاتی ہے، اس کا اظہار ان کی وفات کے بعد ہوا. ان کی وفات اچانک وفات ہوئی. کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کرشماتی شخصیت اتنی جلدی ہم سے دور چلی جائے گی. لیکن وہ اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑ کر گئے ہیں جس کے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. حضرت آغا شورش کاشمیری مرحوم، سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم، اور اس طرح مولانا تاج محمود ساری زندگی ختم نبوت کے لیے جدوجہد کرتے رہے. سید مودودی کرتے رہے، مولانا عبدالستار خان نیازی کرتے رہے. لیکن ان کے بھی حصے میں جو آیا اس کی بھی شان ایک الگ شان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی برسہ برس تک لوگوں میں یاد کیے جاتے رہیں گے. اب ان کے صاحبزادے اس جماعت کے امیر بن گئے ہیں. ان سے یہ توقع ہمیں رکھنی چاہیے وہ اس جماعت کو کسی طاقتور گروہ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس جماعت کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے. فرانس کا صدر ہو یا پاکستان کے اندر چھپا ہوا کوئی قادیانی ہو، اگر جب کبھی بھی وہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں تحریک لبیک کی طرح پاکستان کی دیگر جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں اور سب مل جل کر پاکستان کے نظریے، پاکستان کے اس نظریے کو مستحکم کریں کہ پاکستان میں قادیانیوں کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستان میں خاتم النبیین کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے، جو آئین میں موجود ہے چیزیں، ان کا مل جل کر تحفظ کریں گے. اور جب بھی کسی نے جرت کی کوئی اس طرح کا قانون تبدیل کرنے کے لیے، تو جس طرح خادم حسین رضوی میدان عمل میں ڈٹ گئے تھے، پاکستان کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ڈٹ جائیں. شکریہ.